إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں بھٹکتا ہوا جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اور آپ کے خاطر بہت سارے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آبنا کلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
محترم سامعین کرام اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، موضوع ہے، ٹاپک ہے خودکشی کرنا ایک سنگین جرم۔ خودکشی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی کو، انسانی زندگی کا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کر دیا، اسے بتا دیا۔ اللہ قرآن مجید کے سورہ ذاریات کے اندر یہ اعلان کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں ملاوٹ نہ کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ رزق کا جو مالک ہے، جو ذمہ دار ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو طرح طرح سے آزماتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو خوف کے ذریعے آزما سکتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ بھوک کے ذریعے آزما سکتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو مال اور اولاد کے ذریعے آزما سکتا ہے، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبت ڈال کر کے، پریشانی ڈال کر کے آزما سکتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے بزنس کو، کاروبار کو چوپٹ کر کے اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو بیمار کر کے آزما سکتا ہے، تو کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو خوشی کے ذریعے آزما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو طرح طرح سے آزما سکتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ بقرہ کے اندر نقشہ کھینچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ میرے بندو، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر پیدا کیا، ہم نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، اور ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزما سکتے ہیں، والجوع، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بھوک کے ذریعہ بھی آزما سکتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی مال و اولاد میں کمی کر کے بھی آزما سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی پھلوں میں بھی کمی کر کے آزما سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا، من الخوف، میرے بندو، ہم تمہیں ڈر کے ذریعہ، خوف کے ذریعہ ہم تمہیں آزما سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان متقی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، 5 ٹائم کی نماز پابندی کے ساتھ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی دشمن سماج کے اندر بن جائے، اس کے دلوں کے اندر دشمنوں کا خوف، دشمنوں کا رعب، دشمنوں کا ڈر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ ہو سکتا ہے معاشرے کے اندر ان کا کوئی بھائی دشمن بن جائے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی خوف کے ذریعے آزما سکتا ہے۔ والجوع، اور اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھوک کے ذریعہ بھی آزما سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کا تقوی والا بندہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہو، لیکن اس کے پاس کھانے کے لیے صحیح سے کھانا نہ ہو، اس کے پاس پینے کے لیے صحیح سے پینا نہ ہو، اس کو اپنی بیوی، اپنے بچے کو دینے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بھوک کے ذریعہ بھی آزما سکتا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مال میں کمی کر کے بھی آزما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے مال میں کمی کر دے۔ ایک انسان ہو سکتا ہے بہت نمازی، ہو سکتا ہے کہ وہ نمازی ہو، متقی ہو، وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو، قیام اللیل بھی کرتا ہو، رات میں اٹھ کر کے وہ اللہ کے سامنے روتا بھی ہو، گڑ گڑاتا بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بزنس کو، اس کے کاروبار کو تب کر دے، چوپٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی مال میں کمی کر کے بھی آزما سکتا ہے۔ والانفس والثمرات،
اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو پھلوں میں کمی کر کے بھی آزما سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جو لوگوں کی مدد کرتا ہو، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، وہ صدقہ و خیرات بھی اللہ کی راہ میں لٹاتا ہو، خرچ کرتا ہو، لیکن جب وہ زمین کے اندر کوئی چیز بوئے، کوئی سبزہ اناج لگائے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اناج کو تب کر دے، برباد کر دے، تباہ و برباد، ہلاک و برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی پھلوں میں کمی کر کے بھی آزما سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو ان تمام چیزوں کے ذریعہ آزما سکتا ہے، لیکن جو شخص اس وقت اپنے آپ کو صبر کر لے، اپنے آپ کو مارے نہیں، خودکشی نہ کرے، آتما ہتیا نہ کرے، صبر کر لے، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو طرح طرح سے آزماتا ہے، اگر اس وقت انسان صبر کر لے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جنت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر کوئی شخص آتما ہتیا کر لے، آتما ہتیا انسان کو نہیں کرنا چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی، کوئی آفت آتی، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ تو نے ہم سب کو پیدا کیا، اور اے اللہ ہم سب کو تیرے ہی طرف، تیرے ہی جانب لوٹ کر کے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو طرح طرح سے آزما سکتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو ہر چیزوں سے آزما سکتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس وقت انسان کو آتما ہتیا نہیں کرنا چاہیے، خودکشی نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مارنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، او لوگوں تم اپنے آپ کو آتما ہتیا نہ کرو، تم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانیاں آ جائے، تو وہ اپنے آپ کو مار ڈالے، وہ خودکشی کر لے، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم میں پھینک دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، بہت ایزی ہے۔ تو جو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو مصیبت کے وقت مار ڈالے تو اللہ کل قیامت کے دن اس کو جہنم میں پھینک دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے میرے پیارے ساتھی۔ میرے بھائیوں، انسان کے اوپر اگر کوئی آفت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو متقی بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کون لوگ مایوس ہوتے ہیں؟ قرآن مجید اٹھائیے، قرآن کہتا ہے سورہ یوسف کی آیت، اللہ فرماتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ ہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں، جو مایوس ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کافر لوگ ہوتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ حجر کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں، وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو نا امید ہوتے ہیں، جو مایوس ہوتے ہیں، وہ کور لوگ ہوتے ہیں، وہ کافر ہوتے ہیں، وہ مجرم ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں۔ اللہ کے مومن بندے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان کے اوپر کبھی کوئی آفت آئے، پریشانی آئے، تو اس وقت انسان کو اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہیے میرے پیارے ساتھی۔ آپ اپنے سامنے ایک حدیث رکھیے، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا ضرر ولا ضرار، او لوگوں تم اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، اور دوسروں کو بھی تکلیف نہ دو، دوسروں کو بھی قتل نہ کرو۔ اور اگر کوئی شخص دوسروں کو قتل کر ڈالتا ہے، کسی شخص کو بلا وجہ مار ڈالتا ہے، مرڈر کر ڈالتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید اٹھائیے، سورہ مائدہ کی آیت، اللہ فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ او لوگوں، جو کوئی بھی شخص کسی ایک انسان کو مار ڈالتا ہے، کسی ایک انسان کو بلا وجہ قتل کر ڈالتا ہے، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ جو کوئی بھی شخص کسی ایک منشیہ کا قتل کر ڈالتا ہے، کسی ایک انسان کو مار ڈالتا ہے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو، پورے مانوتا کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امت میں ایک شخص تھا جسے ایک زخم لگا، تو اس نے اس زخم کو برداشت نہ کر سکا، تو اس نے چھری اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، جن سے خون بہنے لگا، خون جاری ہو گئی، جن سے خون بہنے لگا، تو اس نے چھری اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، خون بہنے لگا، تو وہ انسان مر گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے اپنی جان کے بارے میں جلد بازی کی، وہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکا، اس نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، حرمت علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا یا وہ جنت میں داخل اسے نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو خودکشی کر لیتا ہے، آتم ہتیا کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، پھانسی کے پھندے میں آ کر کے اپنے آپ کو قتل کر ڈالتا ہے، مار ڈالتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لے، آتم ہتیا کر لے، تو کیا اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو آپ اپنے سامنے ایک حدیث رکھیں، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو لائے ہیں۔ حدیث کو جو راوی ہے وہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، ایک انسان کو لایا گیا جس نے اپنے آپ کو تیروں کے ذریعہ مار ڈالا تھا، خودکشی کر ڈالا تھا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، لیکن اللہ کے نبی نے کسی کو منع نہیں کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لے، اپنے آپ کو مار ڈالے، تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو عالم ہو، جو علماء ہو، جو بزرگ حضرات ہو، جو متقی ہو، جو تقوی والا ہو، جو نمازی ہو، جو پرہیزگار ہو، اسے چاہیے کہ وہ جنازے کی نماز نہ پڑھے، لیکن کسی کو منع بھی نہ کرے۔ اس لیے نہ پڑھے تاکہ
کوئی شخص اپنے آپ کو خودکشی کرنے سے پہلے، آتم ہتیا کرنے سے پہلے، اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے میں یا کہیں کود کر کے مرنے سے پہلے وہ انسان 100 مرتبہ یہ سوچے کہ مولوی صاحب نے جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی تھی، یا گاؤں کے جو بڑے لوگ تھے، جو بزرگ حضرات تھے، جو نمازی تھے، انہوں نے فلاں شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی اس لیے کہ انہوں نے خودکشی کر ڈالا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پہلی بات تو انسان کو چاہیے کہ انسان خودکشی نہ کرے، آتم ہتیا نہ کرے، اور اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانیاں آ جائے، تو آئیے میں چند دعائیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ان دعاؤں کو میرے بھائی اپنی دعاؤں میں آپ استعمال کریں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے: اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ عظمت والا اور بردبار والا ہے، وہ عظمت والا اور بردبار والا ہے، وہ عظیم ہے، حلیم ہے۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ زمین و آسمان کا رب ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ حلیم ہے، کریم ہے۔ سبحان اللہ و تبارک اللہ رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بڑی برکت والی ہے وہ ذات، بڑی برکت والی ہے وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں، تمام شکر، تمام حمد و ستائش صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشان حال کو یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہذا تو مجھے پل بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر، واصلح لی شانی کلہ، اور اے اللہ میرا ہر کام میرے لیے ٹھیک کر دے، درست کر دے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور آگے بڑھیے، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی۔ قرآن کہتا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے تھا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہ لم یدعو بہا مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ لہ، جو کوئی بھی شخص ان کلمات کے ذریعہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی دعا رد نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پریشانی کے وقت پائے یا مصیبت کے حالت میں پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص آتم ہتیا نہ کرے، خودکشی نہ کرے، اپنے آپ کو مارے نہیں، اور اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کا استعمال کرے۔ لیکن سماج کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں میرے بھائی، اگر کسی کو اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانیاں آتی ہے، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور مذاق کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص
وہ شخص گنہگار تھا اس لیے اس کے اوپر مصیبت آئی. نہیں میرے بھائی، یہ مصیبت آنا، یہ پریشانی آنا، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن مجید اٹھائیے، 30ویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ بلد. سورہ بلد کے اندر اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اس شہر سے مراد مکہ ہے میرے بھائی. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کس چیز کی؟ مکہ کی. میرے بھائیوں، یہاں پہ میں ایک اور چیز کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ قسم کھا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہیں پہ زمانے کی قسم کھا کر کے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ رات و دن کے لیے کہیں پہ قسم کھا کر کے کہتا ہے. طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائے، وہ بھی ضرورت پڑنے پر. انسان کو چاہیے کہ انسان صرف اللہ کی قسم کھائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اور اگر ہاتھ پہ اٹھا کے قرآن کی قسم کھا لے تو اس کی بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تو کیا ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ دیکھیے، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں. قرآن کی قسم کھانا جائز ہے اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. لیکن ہاتھ پہ قرآن کو لے کر کے قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لکھی ہوئی پنوں کی یہ لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اصل کتاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید. آپ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں لیکن قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کے نہیں کھا سکتے ہیں میرے پیارے ساتھی. تو اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. وانت حل بہذا البلد، اور میں قسم کھاتا ہوں اس شہر میں رہنے والوں کی. ووالد وما ولد، اور میں قسم کھاتا ہوں آدم اور اس کی اولاد کی. وانت حل بہذا البلد، یقیناً ہم نے انسان کو مصیبت جھیلنے والا بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، پریشانی جھیلنے والا بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مصیبت جھیلنے والا بنا کر کے میرے بھائی دنیا کے اندر بھیجا ہے. اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ انشقاق کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اللہ کے بندے مصیبت برداشت کر کے، تکلیف برداشت کر کے، مصیبت جھیل کر کے الی ربک قدحا فملاقیہ، اپنے رب کی طرف کشاں کشاں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس دنیا کے اندر میرے بھائی پریشانیوں کو جھیلنے والا بنا کر کے بھیجا ہے. انسان کے اوپر مصیبت آئے، پریشانی آئے، انسان کو چاہیے کہ انسان ان تمام چیزوں کو برداشت کر جائے. انسان آتم ہتیا نہ کرے، خودکشی نہ کرے، اپنے آپ کو مارے نہیں. اگر انسان ان تمام پریشانیوں کو درکنار کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے بچا کر کے جنت میں داخل کرے گا. اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے تو آپ اپنے سامنے ایک حدیث رکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے میں آ کر کے مارتا ہو، یا پھر کوئی شخص کہیں سے کود کر کے جان بوجھ کر کے اپنے آپ کو مار ڈالتا ہو، یا اپنے آپ کو آگ لگا کر کے جان بوجھ کر کے مار ڈالتا ہو، جان بوجھ کر کے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مار ڈالے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جہنم کے اندر ٹھیک اسی طریقے سے اپنے آپ کو مارے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنے آپ کو چاقو بھونک کر کے مار ڈالے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ چاقو مارے گا، بھوگے گا، پھر مرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو فوراً زندہ کرے گا. میرے بھائی وہاں پہ موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، انسان تڑپے گا میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو آتم ہتیا نہ کرے، خودکشی نہ کرے، اپنے آپ کو جان بوجھ کر کے قتل نہ کرے. اور انسان کو چاہیے کہ انسان کسی بے قصور کا بھی جان بوجھ کر کے بلا وجہ مرڈر نہ کرے. اگر کوئی شخص کسی کو مارتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے، چاہے کوئی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو مار ڈالا، پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا. آئیے ہم سب مل کر آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو دین کا صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی روزی روٹی کے لیے کاروبار میں پریشان حال ہے، اے اللہ تو ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی اولاد کے لیے پریشان حال ہے، اے اللہ تو انہیں اولاد سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے، اے اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان ہی کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے خلاف جو بھی سازشیں رچی جا رہی ہے، اے اللہ تم تمام سازشوں کو ناکام کر دے اور انہیں ان کے ظلم تک پہنچا دے۔ اے اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام کے اوپر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو دین اسلام کے اوپر اور توحید کے اوپر۔ آمین۔